جو آوازیں بلند کیں آپ نے اور ربیہ باجوہ صاحبہ کا جو لہجہ تھا وہ بہت زیادہ تلخ بھی تھا. تو کوئی پرائیویٹ نمبر، کوئی کالا ڈالا، کوئی کسی طرف سے کوئی پریشر؟ دیکھیں میں ایسے کہوں کہ بھائی چھوٹے موٹے پریشرز تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس آفس کے اندر آتے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ وہ پریشرز اگر آپ بیئر نہ کر سکے تو پھر آپ کیا انسان ہیں، پھر وہ پریشرز تو پھر آپ کو بیئر کرنے پڑتے ہیں. لاپتہ افراد کی بازیابی کا کیس دیکھیں یا احمد فرحاد کی بازیابی کا کیس دیکھیں جو شاعر ہیں، تو اس میں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے کچھ ریمارکس دیے. 16ویں گریڈ کا آفیسر ہے، آپ کے انڈر کام کرنے والا ہے، بلائیں گے، اندیا دیا انہوں نے. یہ جو ہے اس کی وجہ کیا سمجھتی ہیں اور اس کے آفٹر شاکس کیا دیکھنے کو ملیں گے؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ اس کی وجہ وہ یہ اٹ آل اسٹارٹڈ فرام دیٹ لیٹر جو 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے لکھا، اور اس میں انہوں نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا کہ دیئر پروسیڈنگز ہیو بین انٹرفیئرڈ. دیکھیں جج کا کام ہوتا ہے کہ اس نے بیٹھ کے یہ دیکھنا ہے عوام کو اس نے انصاف دینا ہے. اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس میں کون ہے جس کو اس نے فیور کرنی ہے. اس نے مظلوم کا ساتھ دینا ہے، اس نے ظالم کا ساتھ نہیں دینا. اب جیسے وہ شاعر ہے، اس نے ایک نظم لکھی ہے اور اس سے آپ اتنے انسیکیور ہو گئے ہیں کہ آپ نے اس کو یعنی وہ اٹھا لیا. اور جس نظم کا تذکرہ کیا جاتا ہے اسے اٹھا لو، وہ نظم ان کی کافی سال پرانی. جی بالکل. اس کے بعد ان کی کئی اور نظمیں بہت ساری پہلے تو ہمیں پتہ ہی تھا ان کا، لیکن اب وہ ایکسپوز ہو رہی ہیں. اور شاید مجھے لگتا ہے کہ جب چیزیں اس طرح سے کھل کے آنے لگیں تو پھر کوئی بہتری آتی ہے. شاید یہ بہتری کی طرف ہم جا رہے ہوں. آپ کو یہ بہتری لگتی ہے؟ نہیں میں کہہ رہی ہوں ہم جا رہے ہوں بہتری کی طرف. بیکاز آپ پہلے ہی تو یہ ہوتا تھا کہ آپ ان کا نام بھی نہیں لے سکتے تھے. میں حیران ہوں کہ یعنی میں حیران بھی ہوں اینڈ آئی اپریشیٹ وہ کریج آف دا ججز آف اسلام آباد ہائی کورٹ. اٹس لائک اے اسٹاپ فار دیم کہ اب ان کو چیزوں میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ اٹس این انڈیکیشن کہ ججز جو ہیں وہ لا کو پراپرلی اور کانسٹیٹیوشن کو فالو کریں گے اور وہ کسی اور قوت کے پریشر میں نہیں آئیں گے. لیکن سبات صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں مجموعی